وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور نہ اس کی کوئی جگہ پاکستان کی سیاست میں ہے. اور کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی اسی کے بارے میں مذمت ہوئی اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ چاہے ہم سیاسی مخالفین ہوں عمران خان صاحب کے، چاہے ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوں، لیکن جو سیاست ہے وہ جانوں اور خون بہا کر نہیں کی جا سکتی پاکستان کے اندر. پاکستان نے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں اس کی بہت بھاری قیمت سیاستدانوں نے ادا کی ہے. اور کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کی مذمت کی اور واضح طور پر یہ کہا کہ پنجاب حکومت اس کی انویسٹیگیشن اور کسی قسم کا بھی تعاون اگر پنجاب حکومت کو چاہیے تو تمام چیزیں مہیا کرنے کو اور تعاون دینے کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو وزیر اعظم نے ہدایت کی. اور اس کے بعد آج 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بڑا اطمینان ہوا ابھی عمران خان صاحب کو دیکھ کر کہ 4 گولیاں بطول ان کے ڈاکٹر کے کہ 4 گولیاں ان کو لگیں، ہڈی ان کی ٹوٹی اور اس افسوسناک واقعے کے اندر وہ زخمی ہوئے اور ان کا ایک آپریشن بھی غالباً ہوا ہے. لیکن آج کی پریس کانفرنس جو انہوں نے شوکت خانم کے وسائل کو استعمال کر کے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، جیسے خیرات کا پیسہ فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈر کر کے انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جس وقت وہ زخمی ہوں، جس وقت وہ ہاسپٹل میں ہوں تو میں یہ پریس ٹاک کروں، لیکن اتنی جھوٹی کہانی گھڑی جاتی ہے، اس حالت میں بھی اتنا جھوٹ بولا گیا کہ وہ یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ڈرامہ کر کے، یہ تمام جھوٹ بول کر، یہ جھوٹی کہانی بتا کر ہی کین فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ عمران خان جھوٹ بولے گا تو وہ اس کو سچ سمجھ لیں گے. وہ وقت ختم ہو چکا کہ اتنا، اور ان کا یہ ایک نظریہ رہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. آج کی کہانی دوبارہ سے 4 سال پہلے سے شروع نہیں ہوتی کہ 2018 میں RTS کو بٹھا کر مجھے مسلط کیا گیا تھا. وہاں سے شروع نہیں کرتے، وہاں سے شروع نہیں کرتے کہ 4 سال اس ملک کے مقدر میں مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، ملک کے اندر جو غریب تھا اس کا پیٹ کاٹا گیا، غریب کو غریب تر کیا گیا، دوست ممالک کو فورن پالیسی کو، سیکیورٹی اور سیفٹی کی پالیسی کو تباہ کیا گیا. مافیاز کا راج تھا، کرپشن اور لوٹ مار کی ڈکیتیاں تھیں، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کر کے ڈاکے ڈالے گئے. اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اس کہانی میں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 7 مارچ سے. بڑی عجیب کہانی ہے کہ وہ اس سے پہلے نہیں شروع ہوتی. 7 مارچ سے شروع ہوتی ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بند کمرے میں بیٹھ کر تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر کی عمران خان صاحب نے کہ نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں، میرے اقتدار کو بچا لیں، میری کرسی کو بچا لیں. اس سے پہلے کوئی کہانی نہیں ہے. اس سے پہلے نہ سائفر کی کہانی، نہ امریکی سازش کی کہانی، نہ بیرون ملک سازش کی کہانی، کسی قسم کی کوئی کہانی نہیں ہے. کہانی شروع ہوتی ہے 7 مارچ سے، جس وقت سائفر کی پہلی دفعہ ان کو اطلاع ملی ان کے مطابق. تو پھر 8 مارچ کو عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ بیرونی ملک سازش ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں الیکشن کال کیا؟ کیوں نہیں اسمبلی تحلیل کی؟ کیوں نہیں حکومت ختم کی کہ تمہارے خلاف بیرون ملک سازش ہو رہی تھی؟ کیونکہ آپ بار 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 افواج پاکستان کو، ان کے سربراہان کو، ان کے افسران کو ترلے منتیں کر رہے تھے کہ میری کرسی بچاؤ،
میرا اقتدار بچاؤ، میں نے اس کرسی سے نہیں ہٹنا، میں نے اس پہ چمٹے رہنا ہے تاکہ اور اس کی خاطر میں ملکی مفاد کا سودا کر سکتا ہوں، میں فورن پالیسی کو تباہ کر سکتا ہوں، میں دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میری کرسی بچا لو۔ اور جب وہاں سے نہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی سیاست میں ادارے کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، تو وہ ادارہ وہ شخص جو یہ کہتے تھے کہ ان سے بہترین چیف آف آرمی سٹاف ملک کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا، وہی شخص میر صادق اور میر جعفر ہو گیا، وہی شخص XYZ ہو گیا، وہی شخص یہ کہا گیا کہ تم نیوٹرل نہیں ہو سکتے، تمہیں اسلام اجازت نہیں دیتا نیوٹرلٹی کی، تم اپنے آئین کی خلاف ورزی کرو، میرے اقتدار بچاؤ، میری کرسی بچاؤ۔ جب وہاں سے نہ ہوئی تو ایک رات جیب سے ایسے کاغذ لہرایا گیا کہ بیرون ملک سازش ہو گئی ہے ایک ایٹمی قوت کے خلاف جس کا نام پاکستان ہے۔ وہ سائفر آ گیا ہے رجیم چینج کا، بیرونی ملک سازش کا، امریکہ کی سازش کا، وہ سائفر آ گیا ہے اور ملک کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ سازش کہاں تھی؟ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جو آپ کی ملاقات تھی، اس سے پہلے یہ بیرونی ملک سازش کہاں تھی؟ اور اس کے بعد آڈیو لیکس آ جاتی ہیں۔ تو سائفر، امریکی سازش اور بیرونی ملک سازش اور رجیم چینج کا بیانیہ ٹھوس۔ آڈیو لیکس آتی ہے اور آڈیو لیکس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہانی میں اب آپ کو سنا رہی ہوں، عمران خان صاحب سنیں۔ اس میں آپ آڈیو لیکس میں کہہ رہے ہیں کہ کھیل کھیلنا ہے، اس سائفر کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے، چال چلنی ہے، اس کے منٹس کو بدلنا ہے اپنے مفاد کی خاطر۔ یہ ہے آپ کے سائفر کی کہانی جو آپ کی زبانی پاکستان کی عوام نے سنی۔ اس کے بعد کہتے ہو کہ اس کے فوراً بعد ضمیروں کے سودے ہونے لگے، تو جو ضمیروں کے سودے تم کرتے رہے ہو سینٹ کے الیکشن میں، خیبر پختونخوا کے الیکشن میں، بلوچستان کے الیکشن میں، اور اس آڈیو لیکس میں جس میں تم کہتے ہو میں نے 2 خرید لیے، 2 کا انتظام تم کرو، اس میں تم کہتے ہو غلط ہے کہ صحیح ہے، اس کی پرواہ نہ کرو، بندے خریدو۔ اگر سیاست میں کسی نے سوداگری کی ہے تو وہ عمران خان تم نے کی ہے، تم نے ضمیر خریدے ہیں اور تم دوسروں پر الزام لگاتے ہو، اور آج کہتے ہو ایک ذی شعور شخص، سنے میری بات، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے معلوم تھا کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہونا ہے، مجھے مارنے کی سازش بند کمروں میں، پہلے کہتے ہیں 4 بندوں نے بنائی، پھر کہتے ہیں یہ وہ 4 بندے نہیں ہیں جن کا میں نام لینے لگا ہوں، وہ ایک الگ 3 بندے ہیں۔ 3 منٹ پہلے کہتے ہیں 4 بندے ہیں بند کمرے میں بنائی، پھر کہتے ہیں یہ وہ 4 بندے نہیں ہیں جن کا میں نام لینے لگا ہوں، یہ 3 بندے الگ ہیں جن کا میں نام لینے لگا ہوں، اور انہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا، سازش کی، اور مجھے مارنے کی سازش ہوئی۔ یہ عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا۔ اگر آپ کو پتا تھا اس سازش کا، جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا تھا، آپ کو پتا تھا اس قاتلانہ حملے کا، تو آپ نے کیوں ان لوگوں، معصوم لوگوں کی جانیں اور لہو بہایا؟ کیوں آپ نے نہیں بتایا پنجاب حکومت کو؟ کیوں آپ ایکسپوزڈ رہے اور آپ نے لانگ مارچ کو جاری رکھا جب آپ کو پتا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہونا ہے؟ آج وہ معظم کا جو خون ہے، جو بچے اس کے 3 یتیم ہوئے ہیں، اس کا خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے؟ تو یہ جو 14 لوگ زخمی ہیں، عمران خان صاحب کا تو 4 گولیوں کا آپریشن ہو گیا، ہوش میں بھی آ گئے، وہ 14 لوگ کسی ہسپتال بھی گئے ہیں، ان کے پاس علاج کا بھی پیسہ ہے، وزیر اعظم نے تو ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان کر دیا ہے، لیکن کیا وہ شوکت خانم کے 14 زخمی لوگ شوکت خانم کے ہسپتال میں آپ کے ساتھ داخل ہیں؟ کیا ان لوگوں کا کوئی پرسان حال ہے؟ کیا کسی نے یہ پتا کیا کہ جس واقعے کا عمران خان کو پتا تھا، جس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ آج کسی ہسپتال میں داخل ہیں؟ کیا ان کا علاج ہو رہا ہے؟ آپ نے ان کا ذکر تک نہیں کیا۔
جس شخص کے 3 بچے یتیم ہو گئے کیونکہ آپ کو اس واقعے کا پتہ تھا، آپ نے یہ لانگ مارچ کال آف نہیں کیا، آپ نے پنجاب حکومت کو اطلاع نہیں دی. اور کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو کہ 3 لوگوں نے جنہوں نے مجھ پہ مارنے کی سازش کی اور مجھے قتل کا مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا، اس کا نام شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ایک ادارے کے شخص کا نام لیتے ہو، جنرل فیصل کا. اب 1 منٹ کے لیے آپ سوچیں، عمران خان کہہ رہا ہے کہ ان 3 لوگوں نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا، کوئی تحقیق نہیں کہہ رہی، کوئی ثبوت نہیں کہہ رہا، کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا رہا. ان کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف قتل کا، کرپشن کا بیانیہ دفن، ٹھس. رانا ثناء اللہ کہتا ہے قاتل ہے، تو پھر اس کے اوپر ہیروئن کا پرچہ کیوں ڈالا تھا؟ قتل کا پرچہ کیوں نہیں ڈالا تھا؟ اور تم اداروں کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ تم پر قاتلانہ حملہ کیا کوئی ثبوت دیے بغیر. ایک بات سوچیں آپ لوگ، پنجاب حکومت عمران خان کی، پنجاب کا وزیر اعلیٰ عمران خان کا، پنجاب کا وزیر داخلہ عمران خان کا، پنجاب کی پولیس عمران خان کی، پنجاب کی انٹیلیجنس عمران خان کی، پنجاب کے اندر لانگ مارچ اس حدود کے اندر گجرات کے اندر یہ واقعہ ہوا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلقہ ہے، وہاں سے یہ واقعہ پیش آیا. ایک شخص پنجاب پولیس نے گرفتار کیا، پنجاب پولیس گرفتار کر کے اس کو گجرات کے تھانے میں لے کر جاتی ہے، گجرات کے تھانے میں پنجاب پولیس اس کا بیان ریکارڈ کرا کے میڈیا کو ریلیز کرتی ہے. پنجاب کی پولیس اس کا دوسرا بیان، تیسرا بیان، چوتھا بیان میڈیا کو دیتی ہے. اور قتل کروایا تم پہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نے اور ادارے نے. اور اس کے بعد کہتے ہو کہ یہ تحقیق نہیں ہو سکتی، یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی جب تک یہ 3 لوگ استعفیٰ نہ دیں. کیوں دیں استعفیٰ؟ یہ 3 لوگوں کا اس انویسٹیگیشن سے تعلق کیا ہے؟ حکومت تمہاری پنجاب میں، وسائل تمہارے پاس ہیں پنجاب میں، تم سکاٹ لینڈ یارڈ بلاؤ، تم JIT بناؤ، تم جوڈیشل کمیشن بناؤ، تم خود اس تحقیق کا سربراہ بن جاؤ. اس سے شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ادارے کا کیا کام ہے؟ کیا تعلق ہے؟ اگر پنجاب کے وسائل کم ہیں تو خیبر پختونخوا، AJK اور گلگت بلتستان کے وسائل ڈالو اور تم دنیا کی بہترین جگہ سے انویسٹیگیشن کراؤ. سب سے پہلے پنجاب کے اندر شہباز شریف کی فورینزک لیب موجود ہے، دنیا کی بہترین لیب، وہاں سے فورینزک کراؤ. اور پھر اس کے بعد 24 گھنٹے گزر جائیں، تم ملک کے وزیر اعظم کے اوپر الزام لگاؤ قتل کے حملے کا، انٹیریئر منسٹر کے اوپر الزام لگاؤ، ادارے کے اوپر الزام لگاؤ، اور 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی تم مقدمے کی FIR نہ کٹاؤ کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. کیا لکھواؤ گے FIR کے اندر؟ ابھی تھانے کے اوپر دھاوا بولا ہے گجرات کے اندر کہ میری مرضی کے مطابق FIR لکھی جائے. سیدھا گئے شوکت خانم 3 گھنٹے کا سفر کر کے، 3 گھنٹے کا سفر کر کے شوکت خانم گئے اپنے ہسپتال میں جس کو آج اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. شوکت خانم کے بورڈ کو بھی جواب دینا پڑے گا. اور وہاں بیٹھ کر نہ میڈیکل لیگو کروا، کچھ نہیں کروا رہے، پولیس کو ایکسس نہیں دے رہے، سرکاری ڈاکٹرز کو ایکسس نہیں دے رہے. اس کا پورا ضابطہ ہوتا ہے. مطلب یہ دیکھیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے ان کے مطابق وہ انویسٹیگیشن میں انٹرسٹڈ ہے، وہ مقدمے میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کرائی جائیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نو، الزام لگایا جائے صرف. وہ کہہ رہے ہیں کوئی تحقیقات نہیں، FIR بھی نہیں کٹے گی، میری مرضی میری خواہش کے مطابق FIR کٹے گی، قانون کے مطابق FIR نہیں کٹے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سرکاری ہسپتال سے نہیں کراؤں گا، میں پنجاب حکومت کے کسی ہسپتال سے میں میڈیکل لیگو نہیں کراؤں گا، اور میں کسی جگہ پہ پولیس کو ایکسیس اور بیان نہیں دوں گا. میں صرف میڈیا کے آگے 2 کیمرے رکھ کے 2 چینلز کے، اور اپنے لوگوں کوئی صحافی نہیں بلاؤں گا. میں صرف الزام لگاؤں گا، تقریر کروں گا، پریس کانفرنس کروں گا، جھوٹی کہانی سناؤں گا. اور کہتے ہیں میں جنرل باجوہ کو کہتا تھا کہ ان جھوٹوں کو نہ مسلط کرو، مطلب کہ ان جھوٹوں کے خلاف تو تم کوئی ثبوت نہیں دے سکے. 4 سال، 8 سال خیبر پختونخوا میں، 9 سال خیبر پختونخوا میں، 4 سال وفاق کے اندر ایک ثبوت، جن کو آج 1100 ارب کا دوبارہ سے تم الزام لگا رہے ہو، تم ایک ثبوت نہیں دے سکے. تم چاہتے تھے کہ وہ فرا گوگی
बुशरा बीबी, तुम्हारे डाके, तुम्हारे जमीनों के सौदे, तुम्हारे हीरों के सौदे, तुम्हारी करप्शन, तुम्हारी फॉरेन फंडिंग, तुम्हारे डाके, उनके ऊपर पर्दा डालें और तुम्हारे इक्तदार को बचाएं। ये तुम चाहते थे। तोशा खाना की बात करते हो, झूठे शख्स। तोशा खाना में कहते हो कि क्या हुआ, सारा रिकॉर्ड वहां मौजूद है। बिल्कुल सारा रिकॉर्ड मौजूद है इमरान खान साहब, और सारा रिकॉर्ड पता क्या कहता है, मैं बताती हूं। सारा रिकॉर्ड ये कहता है कि एक हीरो का सेट 5 मिलियन US$ का इनको मिला, ग्राफ्ट कंपनी के बनाया हुआ, जो सिर्फ एक बना था इस दुनिया में, एक। तोशा खाना, सारे सबूत मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो। घड़ी तुमने बेची, महंगी खरीद के सस्ती बेची। तोशा खाना की पॉलिसी को बदल के डकैतियां मारी आपके वजीरों ने, और 5 मिलियन का हीरो का सेट ग्राफ्ट कंपनी का तुमने फराग गोगी को जहाज पर भेजकर चार्टर कराकर दुबई में जाकर $2 मिलियन का बेचा, जो कि 80 करोड़ रुपया बनता है। सारा रिकॉर्ड मौजूद है इमरान खान साहब। वो कहानी भी आएगी, कल सबूतों के साथ आएगी। जिस इन्वेस्टिगेशन, साइफर की इन्वेस्टिगेशन, तुम मफरूर हो। फॉरेन फंडिंग की इन्वेस्टिगेशन, तुम मफरूर हो। तोशा खाना की इन्वेस्टिगेशन, तुम मफरूर हो। मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन, तुम मफरूर हो। और कहते हो कि ये चोर मुसल्लत है। तुम चाहते थे कि वही पाकिस्तान रहे जिसमें सब डकैतियां और माफियाओं का राज हो, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो रही हो। और फिर कहता है सहाफी, जब सहाफत ऊपर जाती है तो मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है। फिर कहते हैं उसी सांस में, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो इमरान खान साहब, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। 4 साल सहाफियों के पेट में गोलियां लगी, सहाफियों की पसलियां टूटी। मीर शकीलुर रहमान को जेल में डालकर यह पैगाम दिया कि मुंह बंद कर लो सारे चैनल्स। लोगों के कलम छीन कर उनके प्रोग्राम्स, उनके कॉलम्स बंद कराए तुमने। लोगों की हड्डियां तोड़वाई तुमने उनके घरों में बैठकर। तुम्हें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ने मीडिया के लिए प्रेडेटर बोला, और तुम कहते हो सहाफत ऊपर जाती है तो मुल्क में ट्रांसपेरेंसी आती है। तुम सहाफत के ऊपर, आजादी राय के ऊपर लेक्चर मत दो। स्याह दौर देखा तुम्हारे दौर के अंदर सहाफत ने। आज तुम्हारी जबान भी खुली है, तुम्हारी शक्ल भी मीडिया पर दिखाई जा रही है, और कहते हैं 6 महीने जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब, क्या आपकी बेटी को आपके सामने गिरफ्तार करके सजाए मौत की चक्की में आपके साथ वाले सेल के अंदर किसी ने बंद किया? क्या आपके बेटे को गिरफ्तार करके किसी ने सजाए मौत की चक्की में डाला? क्या आपके दूसरे बेटे को गिरफ्तार करके किसी ने सजाए मौत की चक्की में डाला? क्या आपके किसी से सियासी, और झूठ बोलकर अभी वो उसकी भी इज्जत खराब करते हो, सवाती की, वो शहबाज गिल की भी इज्जत खराब करते हो कि एक के साथ जिनसी ज्यादती हो गई है, दूसरे को नंगा कर दिया। तुम्हारी पंजाब में हुकूमत है, कराते ना उनका मेडिकल रिपोर्ट, लाते अवाम के सामने कि ये ज्यादती जिनसी हुई, और लाते कि इनको नंगा करके मारा गया। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों लोगों की इज्जतें खराब करते हो? क्यों गलत बयानी करते हो? क्योंकि तुम समझते हो कि यू कैन फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, और पाकिस्तान की अवाम भेड़ बकरियां हैं, ये तुम समझते हो? क्या तुम्हारे किसी भी साथी को सजाए मौत के चक्कियों में डालकर झूठे केसेस बनाकर उनके ऊपर कीड़ियां छोड़ी थी? क्या तुम्हारे लोगों के ऊपर हेरोइन के पर्चे डाले हैं? क्यों झूठ बोलते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुमने सियासी मुखालफीन को जेलों में डाला, उनकी बेटियों को गिरफ्तार किया, उनकी जबानें बंद की, उनकी आवाज टीवी पे बंद की, उनके चेहरे बंद किए, और सहाफियों को तुमने तशद्दुद और उनके ऊपर तुमने उनको गोलियां मारवाई। ये था तुम्हारा दौर। तुम आज भी, तुम्हारी शक्ल आज भी झूठ के साथ स्क्रीन्स के ऊपर चल रही है, और तुम कहते हो शहबाज शरीफ, राना सनावला और वो अफसर जो है वो इस्तीफा दे। हुकूमत तुम्हारी पंजाब में, लोग, पूरी इंतजामिया तुम्हारी,
خیبر پختونخوا میں تمہاری حکومت, تم کیوں نہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلاتے اور تحقیقات کرواتے؟ شہباز شریف کا تعلق کیا ہے اس تحقیقات سے؟ رانا ثناء اللہ کا تعلق کیا ہے؟ اور آج تم لوگوں کو کہ آج سب سے بڑا اعلان لانگ مارچ ختم ہونے کا اعلان تھا, کل سب سے بڑا اعلان 10 ماہ کے بعد الیکشن ہونے کا اعلان تھا جو عمران خان نے کیا, اور تم 4 کی ٹولیاں 10 کی ٹولیاں ٹائر جلا کے سیاسی املاک کے اوپر حملے کرا کے تم کیا سمجھتے ہو؟ ابھی فیٹف سے پاکستان نکلا ہے, یہ جو آج مناظر انٹرنیشنل میڈیا پہ گئے ہیں یہ فیٹف کے نام نکلنے کے خلاف تمہاری جنگ ہے جو تم نے آج مناظر فورن میڈیا کو دیے ہیں. یہ آج جو امن ملک میں قائم ہو رہا ہے تم نے عوام کو ملک کو تقسیم کر کے نفرت پھیلا کے شدت پسندی پھیلا کر تم نے ملک کو تقسیم کیا. اور تم بشرا بی بی ارسلان بیٹا ذرا اسلامک ٹچ دینا, ذرا غداری کے ساتھ لنک کرو ان کو, کیونکہ یہ میری بیٹی فرح گوگی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جن کو چارٹر کر کے $5 ملین کا جو ہیرو کا سیٹ ہے وہ میں نے $2 ملین کے اندر بکوا کر وہ کیش میں نے ہاتھ میں واپس دبئی سے منگوایا. تم اتنے بے شرم شخص ہو اور تم باتیں کیا کرتے ہو؟ تم دوسروں کے استعفوں کی باتیں کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. پنجاب حکومت کو چاہیے کہ فوری طور کے اوپر قانون کے مطابق, اس کی خواہش کے مطابق نہیں, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ کون سا واقعہ ہے کہ جن پر تم الزام لگا رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہو اور تم تحقیقات سے پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تمہیں یہ 3 استعفے مانگ رہے ہو نا کیونکہ تمہارا مقصد ملک کے اندر الیکشن کرانا نہیں ہے, تمہارا مقصد ملک کے اندر انتشار پھیلانا ہے. اور دوسری بات, یہ امپورٹنٹ بات جو ہے کہ تم پولیس افسروں کو پریشرائز کر رہے ہو. اس وقت گجرات کے تھانے میں دھاوا بولا ان کے کارکنوں نے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی خواہش کے مطابق FIR لکھی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ عوام ان کو دیکھ رہی ہے. یہ عمران خان کی خواہش کے اوپر پنجاب کا قانون نہیں چلے گا, حقائق کے اوپر پنجاب کا قانون چلے گا اور اس کی تحقیقات ہوں گی. اور عمران خان کی جہاں مرضی ہو تحقیقات کرائے, لیکن اس تحقیقات میں پھر پیش ضرور ہو, جو الزام لگائیں اس کا ثبوت پھر ضرور دے. آج 10 ارب ہرجانے کا کیس کہتا ہے میں الیکشن کمشنر کے خلاف کروں گا. 10 ارب ہرجانے کا کیس شہباز شریف کے خلاف کیا ہوا ہے, 5 سال سے عدالت میں پیش نہیں ہوا. یہ وہ جو تحقیقات ہوں گی اس میں ہم سب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس دنیا کی جس کمپنی سے کرانا چاہتے ہیں تحقیقات وہ تحقیقات کرائیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ تمہارا, وزیر داخلہ تمہارا, پنجاب حکومت تمہاری, انتظامیہ تمہاری, پنجاب پولیس تمہاری. اس لیے یہ الزام تراشی مت کرو. اس انویسٹیگیشن سے شہباز شریف کا, رانا ثناء اللہ کا اور ادارے کا کوئی تعلق نہیں. یہاں تک کہ جو تم نے JIT بنائی ہے اس میں سے بھی اس کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے تمہارے اپنے پنجاب کے لوگ اس میں شامل ہیں. کوئی وفاقی حکومت سے کسی ادارے کا کوئی شخص اس میں شامل نہیں ہے, لیکن تم اس کو بھی نہیں مانتے کیونکہ تمہارا مقصد ہے کہ اگر میں نے مان لی, اگر تحقیقات ہو گئیں تو میری جھوٹی کہانی کہاں جائے گی, کیونکہ آج صرف عمران خان کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور خدا کا واسطہ ہے اس مذہب کے کارڈ کو مت کھیلو. ملک نے بہت قربانیاں دی ہیں, بہت قربانیاں دی ہیں, بہت خون بہے ہیں. پاکستان کی سیاست میں مذہب کارڈ کے خطرناک کو کھیل کو مت کھیلا جائے. اور یہ جو سیاست کرو, سیاسی دشمنی نہ کرو, سیاست کرو ملک دشمنی نہ کرو. یہ اتنا خطرناک کھیل ہے جو تم ملک کے ساتھ کھیل رہے ہو, اور جو گڑھا تم نے آج تک دوسروں کے لیے کھودا ہے اس میں تم خود گرے ہو. یہ کھیل, اور ہم سب کو بھی چاہیے, میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ یہ جو ایکسٹریمزم ہے, یہ جو انتشار ہے, یہ جو ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہے, انٹالرنٹ مائنڈ سیٹ ہے, اس میں ہمیں مل کر بیٹھنا ہوگا. یہ ملک ان خطروں کا اب متحمل نہیں ہو سکتا. اور یہ جو بندوقیں لہرا لہرا کر, یہ جو دھمکی آمیز وہ شخص جو کل گفتگو کر رہا تھا,
جب گولی کی آواز آئی تو بھاگ گیا کنٹینر سے. جب آدھے گھنٹے بعد واپس آ کر بدلہ لینے کے نعرے لگا رہا ہے. وہ وزیر اعلیٰ وزیر جو ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ بندوقیں کلاشن کوف لہرا لہرا کے کہہ رہے ہیں بدلہ لو. کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ خون خرابہ جو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہے. کیوں یہ حرکتیں کرنے پہ تلے ہوئے؟ اور ایک بات عمران خان صاحب, آپ کا جھوٹ, ابھی اطلاع آئی ہے کہ فیض آباد میں جب وہ ٹریفک نارمل چلنے لگ گئی ہے, وہاں کے ہوٹلوں کے شیشے توڑے ہیں, وہاں ٹائروں کو آگ لگا رہے ہیں, وہاں لوگوں کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں, گلیلیں برسا رہے ہیں جو انہوں نے جمع کی ہوئی تھیں. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے خطرناک کھیل کا حصہ نہ بنے, ملک دشمنی نہ کریں. یہ شخص اپنے پاگل پن میں, اپنے ذہنی مرض میں ملک کو تباہ کرنے کے دھانے پر ہے, لیکن خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, نہ ہم یہ ہونے دیں گے. جو اس خطرناک کھیل کا حصہ ہے ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی بھی ہمارا فرض ہے, ان کی حفاظت بھی ہمارا فرض ہے. لیکن سرکاری املاک کے اوپر تم نے 2014 میں یہ حرکتیں کی, سپریم کورٹ کے اوپر کی, پی ٹی وی کے اوپر کی, پارلیمنٹ کے اوپر کی, اب پھر وہی دوبارہ سے کہانی ہے. اور تم سمجھتے ہو تمہاری کہانی عوام سن لے گی؟ تمہارا جہاں دل کرتا ہے تم انویسٹیگیشن کراؤ, لیکن اس انویسٹیگیشن کا حصہ تمہیں بننا پڑے گا, کیونکہ تم نے الزام لگائے ہیں. ہم ہر طرح کی انویسٹیگیشن کے اندر پیش ہونے کو تیار ہیں. تم نے بیرون ملک سے, اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروانی ہے, تم نے کسی کنسورٹیم, کسی گروپ آف کمپنیز اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کو اکٹھا کر کے بیرون ملک کی کرانی ہے, تم نے پنجاب حکومت کی فورینزک لیب سے کرانی ہے, تم نے جس چیز سے بھی کرانی ہے, وفاق اس میں پوری طرح تعاون کرے گی, پوری طرح. لیکن تمہارا الزام جو ہے, تمہاری جھوٹی کہانی جو ہے, وہ پاکستان کی عوام نہیں سنے گی. جی کوئی کوشچن؟ السلام علیکم میڈم. میڈم عمران خان کے اوپر ایک افسوسناک واقعہ ہوا, وہ سیاست ظاہر کر رہے ہیں, کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اس میں ایک تو بے گناہ شہری مارا گیا, اس کا کوئی اوبیسلی انہوں نے تو ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ عوام کو پریشان کر رہے ہیں. آپ حکومت میں ہیں, جاوید لطیف صاحب ہوں, رانا ثناءاللہ صاحب ہوں, آپ ہوں, آپ کا یہ لہجہ جو ہے پریس کانفرنس میں, یہ حکومت والا نہیں ہے, یہ اشتعال انگیزی والا لہجہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب وہ آپ اس طرح کی بات کریں گی, پھر وہ اپوزیشن ریئیکٹ کرے گی, تو سزا عوام کو مل رہی ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت اپنا لہجہ تھوڑا سا حکومت والا بنا لے. شکریہ. دیکھیں بات سنیں, ایک شخص, اور میں سمجھتی ہوں کہ میرا لہجہ اس سے زیادہ تلخ ہونا چاہیے تھا, لیکن سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ لہجہ اختیار نہیں کیا. لیکن ایک شخص ریاست کے اوپر اپنے قتل کا الزام لگا رہا ہے بغیر کسی ثبوت کے, ملک کے وزیر اعظم پر بغیر کسی ثبوت کے اپنے قتل کا الزام لگا رہا ہے, ملک کے انٹیریئر منسٹر پہ بغیر کسی ثبوت کے قتل کا الزام لگا رہا ہے. جو شدت پسندی, جو تقسیم, جو نفرت, جو فساد, جو انتشار وہ پھیلا چکا ہے اس ملک کے اندر, اور اس کے اندر ہر روز بیٹھ کر اضافہ کرتا ہے, جھوٹ بول کر, غلط بیانی کر کے, گمراہ کر کے مزید انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. ملک کو, لوگوں کو سڑکوں کے اوپر ان کے خون بہے ہوئے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. آج بھی کیا اعلان کیا ہے کہ اپنے احتجاج کو جاری رکھیں. کس احتجاج کو جاری رکھیں؟ کون سے, جس کو آپ ختم کر کے اعلان کر کے جا چکے ہیں؟ اور کیوں جاری رکھیں؟ کیا اس انتشار کو اس لیے جاری رکھیں کہ فیٹف سے ملک کیوں نکلا ہے؟ کیا اس انتشار کو اس لیے جاری رکھیں کہ کیوں سرمایہ کاری ملک کے اندر آ رہی ہے؟ کیا اس انتشار کو اس لیے جاری رکھیں کہ میرا انفنش ٹاسک جو ملک کے خلاف میں نے پوری سازش گھڑنی تھی وہ مکمل نہیں ہوا؟ کیا اس کو جاری رکھیں کہ ابھی مزید ڈکیتیاں کرنی تھی, میں نے مزید ملک کو لوٹنا تھا, اور میں نے سرکاری خزانے سے مزید پیسے کھانے تھے, اور میں نے ملک کو مزید نقصان پہنچانا تھا؟ اور میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ جب تک یہ شخص, اس نے اتنی آلریڈی تقسیم, انتشار, آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جب یہ سانحہ پیش آیا بلا تفریق سب نے اس کی مذمت کی, سب نے اس پہ دکھ کا اظہار کیا. آج وہی شخص ایک دن کا تو لحاظ کرتا کہ بیٹھ کر دوبارہ
اسی ہسپتال میں ابھی 24 گھنٹے گزرے ہیں اور دوسروں کو پھر گالی، پھر الزام، یہاں تک کہ اپنے قتل کا الزام جھوٹا لگا رہا. یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ یہ کس قسم کی ذہنیت ہے؟ بھئی ہوا کیا ہے؟ ایک آئینی طریقے سے تمہاری حکومت فارغ ہو گئی ہے. تم نے 4 سال نالائکی، نا اہلی، چور بازاری، ڈکیتی کا جو بازار گرم کیا تھا، اتحادیوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا. آئین کے مطابق ووٹوں کے ذریعے تمہیں پارلیمنٹ سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس بات کو تسلیم کرو. یا تو کوئی غیر آئینی چیز ہوا ہو، یا کسی طرح تمہیں ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی بھی ہو جو ماضی میں ہوتی آئی ہے. تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ایک حکومت تھی، ووٹوں کے ذریعے حکومت فارغ ہو گئی، ایک آئینی طریقے سے حکومت ختم ہو گئی. دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے جو ملک کے اندر بہتری لا رہی ہے، معیشت کو ٹھیک کر رہی ہے، تمہاری تباہ کی ہوئی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سرمایہ کاری دوبارہ دوست ممالک ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں. سیلاب میں ڈوبا ہوا ملک ہے، ابھی ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن کا فیز شروع ہوا اور تم کیا تماشا لے کر بیٹھے ہوئے؟ جی میڈم، کل کے واقعے کو 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، FIR درج نہیں. میرا وہی سوال ہے جو پہلے ہوا ہے کہ اس ساری سیاسی کشمکش میں جو جتنے بھی زخمی ہیں عمران خان سمیت وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایک بے گناہ پاکستانی شہری کی جان گئی ہے، ریاست ماں ہے اس کا FIR کیوں نہیں درج؟ ریاست اس پہ کیا اقتدار ادا کر سکتی ہے اور کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اور دوسرا، عمران